ہر بندہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ ہمارے ہاں تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ جس پر خود زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جس طرح زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے ایک نصاب ہے کہ جس آدمی کے پاس سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت یا ان چاروں کا مجموعہ اگر ہو، اگر اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی تک اگر پہنچتی ہے، 52.5 تولے چاندی کی مالیت کتنی ہے؟ تقریباً 1,35,000 سے لے کر 1,40,000 تک۔ اب اگر یہ چار قسم کے مال انسان کے پاس اگر اتنے ہوں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے اور ان کی مالیت 1,35,000 40,000 اگر بنتی ہو، اس کے اوپر اگر سال گزر جائے تو اس آدمی کے اوپر 2.5% 40واں حصہ اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، جس طرح زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے ایک نصاب ہے، یہ جو 4 چیزیں میں نے آپ کو گنوائی، ان کے ساتھ یہ 5ویں چیز آپ شامل کر لیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، اور اس کے ساتھ 5ویں چیز آپ شامل کر دیں ضرورت سے زائد چیزیں، یعنی وہ چیزیں جن کا سال میں ایک آدھ بار استعمال ہوتا ہے، باقی وہ استعمال نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ گھروں کے اندر شو پیس پڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اسی طرح 3 جوڑوں سے زیادہ جو کپڑے ہوتے ہیں یہ بھی ضرورت سے زائد ہیں، پھر اسی طرح گھر کے اندر ٹیلی ویژن پڑا ہوا ہے وہ بھی ضرورت سے زائد ہے، پھر اسی طرح 2 کمرے ضرورت کے ہوتے ہیں، تیسرا کمرہ اگر ایک آدمی کا وہ تیسرا کمرہ ہے تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہے، اسی طرح انسان کے کھیت ہیں بہت زیادہ ہیں اور اس کے اندر فصل اتنی ہوتی ہے کہ ہمارے پورا سال کا جو اخراجات ہوتے ہیں اس سے بڑی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ بھی ضرورت سے زائد شمار ہوتی ہے۔ اب یہ جس طرح 4 چیزیں ہم نے زکوٰۃ کے لیے شمار کی تھی، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، ان چاروں کو ملا کر ہم نے 1,35,000 40,000 جس آدمی کے پاس ہو اور سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو ان 4 چیزوں کے ساتھ ایک 5ویں چیز، یہ ضرورت سے زائد چیزیں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے گنوا دی کہ ضرورت سے زائد چیزیں ہیں۔ اب ان کو اگر ہم جمع کریں، ان کو اگر ہم 5 چیزوں کو جمع کریں، اگر ہمارے پاس 1,35,000 40,000 روپے کی مالیت ہمارے پاس اگر بنتی ہے تو یاد رکھیں ہمارے لیے زکوٰۃ لینا یہ حلال نہیں ہے، ہمارے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا تصور کریں کہ دیکھیں ضرورت سے زائد چیزیں میں نے جیسے گنوائی کہ بھائی 3 جوڑوں سے زیادہ وہ ضرورت سے اضافی ہیں، ہماری گھروں کی خواتین کے پاس ایک خاتون کے پاس 20 30 35 جوڑے پڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ ان کی مالیت لگا لیں، ایک انگوٹھی اگر سونے کی ہے اس کو آپ لگا لیں کہ کتنی قیمت بنتی ہے، 20,000 بنتی ہے، ضرورت سے زائد کپڑوں کی لگائے 30,000 بن گئی، اب گھر کے اندر ٹیلی ویژن پڑا ہوا ہے 40,000 کا، اس کی مالیت لگا لیں۔ یہ سب کو جمع کر کے اگر ہمارے پاس 1,35,000 40,000 روپے اگر بنتے ہیں تو ہمارے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ ہماری جو طبیعت ہے، مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ جو ہوتا ہے نا، دینے والا، وہ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے۔ آج قوم من حیث القوم ہماری یہ حالت ہے کہ اگر یقین کریں ہمارے وزیر اعظم صاحب سے بھی اگر کوئی یہ کہہ دے $10,000 ہیں کسی مستحق زکوٰۃ آدمی اگر ہمیں مل جائے تو ہم اس کو دے دیں گے، تو آپ یقین جانیں، میں یہ کچی بات نہیں کر رہا ہوں، پکی بات کہہ رہا ہوں، تو وزیر اعظم بھی اس کا انکار نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ بھائی استجب لکم، مجھے ہی دے دو بھائی، میں بھی مستحق زکوٰۃ ہوں۔ آپ کہیں گے کہ آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی بھائی، مبالغہ کر دیا۔ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔ آج آپ دیکھیں نا ہمارے قومی توشخانے کے اندر سے کون سے حکمران ایسے ہیں کہ باہر سے دیے ہوئے ہدیے انہوں نے کس طرح کم قیمت کے اندر
انہوں نے خرید لیے۔ کیا یہ بادشاہوں کی شان ہوتی ہے، حکمرانوں کی شان ہوتی ہے کہ باہر ملک سے کوئی آفت زدہ لوگوں کو لا کر اپنا ہار گفٹ کر دے ہیروں کا کہ بھائی یہ میری طرف سے بیچ کر ان غریبوں کو دے دینا، ان مستحقین کو دے دینا، متاثرین کو دے دینا، تو ہمارے ملک کا وزیر اعظم اسے اپنی بیوی کو گفٹ کر دے؟ تو ایسے بیسوں واقعات ہیں کہ دیکھیں قوم من حیث القوم ہماری حالت اتنی بگڑی ہوئی ہے، پیسے کی مال کی حرص ہمارے اندر اتنی بڑھ چکی ہے الا ماشاء اللہ۔ باقی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کروڑ پتی ہوتے ہیں ان کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے موجود ہوتے ہیں، جائیدادی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی اگر کوئی خاص کر سعودی عرب کے اندر ہمارے بھائی مقیم ہوتے ہیں، دبئی کے اندر مقیم ہوتے ہیں، مختلف ممالک کے اندر ان کو کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی بڑے شیخ ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ انکار وہ بھی نہیں کرتے، اٹھا کر اپنے جیب کے اندر ڈال لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، یاد رکھیں آپ کے پاس اگر 10 کروڑ روپے ہیں نا، آپ نے اگر اس کے اندر 10,000 یہ زکوٰۃ والے جو آپ پر نہیں ہو رہی تھی آپ نے اٹھا کر اس کے اندر ڈال دیے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما خالطت الصدقۃ مالا قط الا اهلكته، کہ جب یہ صدقے کا مال دوسرے مال کے اندر جب مکس ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پورے کے پورے مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ جو آپ کا پاک صاف مال ہوتا ہے نا وہ بھی آپ کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دودھ آپ کے پاس، ایک ڈرم آپ کے پاس بھرا ہوا ہے دودھ کا یا گھی کا بھرا ہوا ہے، آپ اس کے اندر چھوٹی سی لا کر زہر ڈال دیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ پورے کا پورا دودھ، پورے کا پورا وہ گھی جو ہوگا نا وہ زہر آلود ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو، اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے تو دنیا کی حرص کر کے آپ کبھی بھی اس مال کو قبول نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی دیتا ہے، آپ کو اگر شک شبہ ہے کہ بھائی یہ بندہ مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے تو آپ کو اس سے وضاحت کرنی چاہیے کہ بھائی اگر یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مولانا محمد شعیب ہزاروی صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔